کچھ لوگ اس میں ہیروز تھے اور ایسے ہیروز تھے جن کے بارے میں رئیس احمد 8 سال سے فیکٹری میں کام کر رہے تھے، سپروائزر تھے. زندہ آگ لگنے کے بعد فیکٹری سے باہر آ گئے تھے. گھر پر آئے، گھر سے چھینی اور ہتھوڑا لیا اور اپنے دوست عمران کو بھی ساتھ لیا کہ اپنے لوگ اندر پھنس گئے ہیں، انہیں نکالنا ہے. 4 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی، واپس نہیں لوٹے. ان کے بھائی ہمارے ساتھ ہیں. کچھ یاد ہے کہ کیسے ہوا ہے یہ سب؟ بھائی میں اپنے آفس سے چھٹی کر کے آ رہا تھا، رستے میں پڑتی ہے بھائی کی فیکٹری. ہم نے آگ لگی ہوئی دیکھی، ہم نے بولا آگ لگتی رہتی ہے، چلو بھائی ہوگا فیکٹری میں، کال کرتے رہتے ہیں. ہم گھر پہنچ گئے. گھر پہ والدہ بہنیں بھابھی سب بولی بھائی کا فون لگا رہے، بھائی فون کاٹے جا رہے ہیں، فون کاٹے جا رہے ہیں. میں نے تو فون کاٹے جا رہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، بھائی اپنا زندہ ہے، جب بھی فون کاٹ رہا ہے. بھائی پھر بھائی کو کال کرتا رہا میں 7:30 بجے تک. میں دفتر سے میں اپنے گھر نہیں گیا، میری چابیاں دفتر کی سب میں وہیں تھا پوری رات. میں نے صبح 7:30 بجے اگلے دن میں اور ہمارے ساتھ میرے بھائی کے سسر ہوتے ہیں، ان لوگوں نے خود جا کے دیواریں توڑ کے اوپر اپنی مدد آپ کی تحت خود نکالا لوگوں کو. باقی کوئی ریسکو والا جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے وہ اندر نہ جا رہے تھے، نہ کسی کو جانے دے رہے تھے. وہ خود موت سے ڈر رہے تھے. اور اگر چاہتے تو یہ سب کو بچا سکتے تھے. یہ اگر کارنر ڈیمیج کر دیتے آتے کے ساتھ ہی. پہلی فائر بریگیڈ آئی ہے جس کا پریشر مارا اور پریشر یہاں سے یہاں تک نہیں گیا ہے. اس کے بعد اگلی جو فائر بریگیڈ بلوائی وہ آدھے گھنٹے کے بعد آئی ہے. وہ سب سے پہلے ان کو آتے کے ساتھ ہی کارنر ڈیمیج کرنا تھا. صحیح ہے، کارنر ڈیمیج کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا. دوسری بات، ریسکو والے نے جب انہوں نے آگ بجھانے کے لیے پانی مارا تو کے سی والے کہاں تھے؟ انہوں نے لائٹ کیوں نہیں بند کی؟ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے جس طریقے سے جو دھاگا توڑ رہا وہ اسی طریقے سے تھا، جو کام کر رہا سلائی پہ وہ کیا کسی کو ہلنے کا موقع نہیں ملا؟ انہوں نے کے سی والوں نے لائٹ کیوں نہیں بند کی؟ سب کرنٹ سے مرے. وہ ورنہ ایسی کیسی آگ ہوتی ہے جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکے وہ. اور میرا بھائی سب کو بچاتا رہا، 7:30 بجے تک ہماری کولے کاٹتا رہا. ایک بات تو بات کر لے بھائی، ایک آواز تو سنا دے اپنی. لیکن میرے بھائی نے بولا نہیں، میری ماں، میری بیوی، میری بہنیں، میرے بھائی، اس نے کسی کی فکر نہیں کی. فخر تو ہوتا ہے ہمیں، خوشی تو ہوتی ہے اپنے بھائی کی شہادت پہ کہ وہ شہید ہوتے، کوئی بڑا ان کا وہ ہے. لیکن افسوس تو ہوتا ہے. میرے گھر پہ آپ ابھی کنڈیشن دیکھ لو، میں کسی کو نہیں لایا ہوں. میں اپنی خالوں کے ساتھ لے کے آیا ہوں، بھابھی کو عباسی لے کے بھاگ رہے، امی کو عباسی لے کے بھاگ رہے. گھر میں ایسی کنڈیشن ہے، بھائی تو مر گیا لیکن پیچھے سارے مر گئے میرے. ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے نا ہم تو ہمارے سے بیٹھا نہیں جاتا. ہمارے گھر ہم کو دوزخ لگتا ہے. بس ہماری شادی کو اس کی فاروق کی. یہاں پہ کچھ عرض کرنا چاہوں. یہ بات جہاں تک انہوں نے یہ بات کی، ہمت کی، بے شک ہمت کی ہے. میرے بھائی کی شہادت کے آنسو، فخر ہے مجھے اپنے بھائی کے اوپر. میری ماں کو بھی فخر ہے کہ میرا بیٹا ایسے نہیں آیا، بلے وہ مر گیا لیکن دوسروں کو بچانے میں گیا. وہ میری ماں کو بھی میں نے بولا بھائی صبر کرنا، میرا بھائی شہادت کا رتبہ پا گیا. اور ساحل بھائی میں ایک بات بتاؤں کہ جس طریقے سے فاروق کتنی بڑی بات ہے. جذبہ دیکھیں، آپ یہ سوچیں کہ ایک آدمی جو زندہ باہر آ گیا ہے وہ پھر جا رہا ہے، وہ گھر واپس آتا ہے، جو اس کے پاس ہے چھینی ہتھوڑا وہ اٹھا. یہ انہوں نے منگوائی. یہ 2 ماہ رکے ہوئے تھے اور عمران، یہ رئیس آیا گھر پہ. رئیس نے عمران کو کال کی، آگے تھے گھر پہ یہ سیلی لے کے 5 بجے تک. عمران کو کال کی، بولا بھائی وہاں آگ لگ گئی. عمران بھی واپس نہیں لوٹے. نہیں، یہ کوئی بھی نہیں بچانے. جو بھی گئے نا انہوں نے بہت سے لوگوں کو نکالا. وہ جو جن کو نکالا وہ کہتے یار بھائی، مجھے کال کی بولتے بھائی تیرا بھائی زندہ ہے تو اپنے بھائی کی ٹینشن نہیں ہے، فاروق بھائی تو لوگوں کو بچا رہے. تو ہم تو مطمئن تھے کہ یار میرا بھائی لوگوں کو بچا رہا ہے. لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارا بھائی بچانے میں بھی وہ ان کے ساتھ ہی چلائے گا. میرے بھائی کے 25 دوست تھے، پوری گیدرنگ تھی. ایک بلدیہ 3 نمبر پہ جو 40 جنازے آئے نا اس میں 25 دوستوں کی گیدرنگ پوری ختم ہو گئی، کوئی ایک بھی نہیں بچا. جو بچ گئے تھے وہ بھی ان لوگوں کو بچانے کے لیے انہوں نے بولا ہم کیسے جانا ہے. سپروائزر جو رئیس تھا اس کو وہ بھی بولا میں نہیں جا سکتا، میں تو یہاں میں کیسے ان کو چھوڑ دوں. میں ایک انسانیت کو کیسے، یہاں تو انسانیت نہیں رہی ہے. کسی نے کوئی کام نہیں کیا، نہ ریسکو والے نے. آپ سیدھی سی بات دیکھ لو، ایک جگہ آگ لگتی ہے تو
تو وہاں کے سی کا ادارہ ہر ادارے پہنچ جاتے ہیں, اس لائٹ کو آف کرتے ہو. آپ دیکھو نا جب وہ لفٹ سے اتار رہے تھے لوگوں کو, ایک دو بندوں کو اتارا تو تار ٹکرایا تو اسپارک ہوا ہے بالکل اس کے اندر. اس کا مطلب لائٹ آف نہیں کی گئی ہے. جب اب آپ پانی مارو گے تو ظاہر سی بات ہے پانی سب میں پھیلے گا, تو کرنٹ ہے اس میں, تو تار ویسے ہی گرے. اگر شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے تو پانی کرنٹ تو ویسے ہی ہوگا اس میں. تو اتنا خیال کیا کسی کو نہیں آیا کیا؟ اور ریسکو والے کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں. ریسکو کہتے کس کو ہے؟ ریسکو کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بعد ہر چیز کمپلیٹ ہوتی ہے, ریسکو اسی کو کہتے ہیں. یہ کیا ریسکو؟ 11:30 بجے لفٹ خراب ہو گئی ہے, باڈی لے کے وہ اگلے دن 11:30 بجے تک وہ وہیں کھڑی ہوئی ہے. کہاں تھے سب لوگ؟ ایک دوسرے کو مار رہے, کوئی کچھ نہیں کرتا, نہ خود بچا رہے نہ ہم کو جانے دے رہے تھے. وہ تو صبح 7:30 بجے ہم لوگوں نے مارا, لوگوں کو دھکے دے کے ہم گھسے اندر. لیکن جو میرے بھائی کے ساتھ ہوا اس اب کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور بھی فیکٹریاں ایسی ہے کہ جس میں بہت زیادہ ایسا ہی ہے. بس اب ایسا کیا جائے کہ کسی کی ماؤں کے لال نہ بچھڑے, کسی کی بہنوں کے بھائی نہ بچھڑے, کسی کی ہم دونوں کمرے میں ساتھ سوتے تھے بھائی. کسی نے کچھ نہیں کیا, کرنا چاہتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا. سر 3 دن گزر گئے, سر لائٹیں نہیں آئی, موبائل کی لائٹ سے ڈیڈ باڈی آپ تہ خانے میں تلاش کریں گے. ظلم ہے یہ, ظلم. 3 دن لائٹیں کہاں ہیں؟ لائٹیں نہیں ہیں. یہ ریسکیو ادارے ہمارے جو فنڈز لیتے ہیں, جن کو ہم اپنے خون پسینے کی کمائی دے کر پالتے ہیں, انہوں نے یہ کام کیے. کیا کیا ہے انہوں نے؟ وہ بوتلیں میں پوچھوں, میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا. وہ خالی ٹھنڈی پانی کی بوتلیں آ رہی تھی, وہ پی رہے تھے. 12, 12:30, 1 بجے تو ان کے لیے کھانا آ گیا, وہ کھانا کھا رہے تھے. سیول کی ذمہ داری ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے جو ہمارے خون پسینے کی کمائی سے پنپتے ہیں. ان اداروں کی ذمہ داری ہے. ہمارے گھر کا ہر افراد جب بھی گھڑی دیکھتا ہے ٹائم آنے کا, اس کا دوپہر کو روز جئیں گے, روز مریں گے. کھانا کھا کے گیا وہ گھر سے. میں جو شو کر رہا ہوں اس میں ہماری ایک ٹیم ہے. 2 مرتبہ ایسے حادثے ہوئے کہ جس میں میرے بھائی ڈائریکٹلی انوالو تھے, میرے بڑے بھائی. ایک بار فہیم خان صاحب اور میرے بڑے بھائی, اور ایک بار میرے بڑے بھائی اور دلاور. ہم یہاں 146 کے اندر شو کرتے تھے, تو میں ایک شو ریکارڈ کر رہا تھا, اور ریکارڈ کرنے کے بعد اچانک میں نے کلیم کے چیخنے کی آواز سنی. کلیم ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہے, وہ چیخ رہے تھے. میں نے توجہ نہیں دی, میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے آپس میں کوئی لڑائی ہو گئی ہو. تو جب میں نے شو ختم کیا, میں باہر نکلا تو مجھے کلیم نظر نہیں آیا. تو میں نے کلیم کو فون کیا, تو کلیم نے مجھے بتایا کہ میرے بڑے بھائی کا نام عامر لودھی ہے, کہ عامر لودھی کو اور دلاور کو گولی لگی. میں نے فون کاٹا اور میں نے بھائی کو فون کیا, تو میرے بھائی نے وہ فون اٹھایا اور ان کی آواز بہت کمزور تھی. میں نارملی بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہوں. خیر, میں ہاسپٹل گیا. ہاسپٹل جانے کے بعد تمام لوگوں کو ایڈمٹ کروایا. رات کو ہمارا لائیو شو تھا 10 بجے, تو میں نے تمام لوگوں کو ایڈمٹ کروایا. ایڈمٹ کروانے کے بعد ان کو ٹرانسفر کروایا آخان, اور واپس اپنا شو کرنے آ گیا. میرے لیے بہت مشکل تھا, اور میں نے لائیو شو کیا ویسے ہی مسکراتے ہوئے کیا, وہ بہت بڑی بات. ناچنا گانا سب کچھ کیا. جب شو ختم ہو گیا تو مجھے یاد ہے میں میک اپ روم میں کھڑا اور میں اپنا میک اپ آف کر رہا تھا, اور میرے فون کی گھنٹی بجی تو میں ڈر گیا. میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف مجھے آئی تھنک باسق کا فون تھا یا پتہ نہیں کس کا فون تھا, وہ مجھ سے کہنے لگے کہ اب سب صحیح ہے. میرے بھائی کی گولی یہاں پر اندر رہ گئی تھی, ایک پیس رہ گیا تھا, اب سب صحیح ہے. جب مجھے یہ خبر پتہ چلی کہ اب سب صحیح ہے نا, تو میں رونے لگا. میں تمہارا بھائی نہیں دے سکتے, تمہارے درد کو سمجھ سکتا ہوں. ہم لاہور میں تھے, چنگ میں, شاداب اسٹوڈیوز میں ریکارڈ کر رہے تھے کہ گولیاں چلنے لگی. یہ لوگ مجھے سب بھگا کے ایک طرف لے گئے کہ آپ ادھر چلے جائیں, سیف سائیڈ میں چلے جائیں.
اور میں وہاں سے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا, میں صرف پوچھ رہا تھا فون دو مجھے, فون دو, اور میں بھائی کو فون کر رہا ہوں. جب تک میرے بھائی نے فون اٹھا نہیں لیا, میں نے ان کی آواز نہیں سن لی, تو کال کرتے رہے, تب تک میں کال کرتا. تو ابھی جب انہوں نے بات کی تو مجھے سمجھ میں آئی. میرے پاس کال ہے 3:05 پہ لاسٹ کال کی, اس کے بعد بھائی کا موبائل بالکل رابطے سے ہٹ گیا تھا. ابھی تک ساری کالیں میرے موبائل میں موجود ہیں, میرے بھائی کو ساری کالیں کر رہا تھا میں. 7:30 بجے کے بعد تو پہلے تو وہ کاٹتا رہا, وہ 7:30 پونے 8 بجے تک. اس کے بعد تو اس نے ریسیو ہی نہیں کیا فون. اس کے بعد فون کسی نے ریسیو نہیں کیا, سب کے پاس بھیجا جا رہا ہے. جذبہ دیکھ, موت کا منہ ہے. ایک بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. جائے گا کہیں نہیں, ایسی 2 اور کہانیاں ہیں ہمارے پاس. We'll be right back.